قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ تزکیہ اور تربیت میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ میں اور آپ اپنی تربیت اور تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ تزکیہ کا پہلا اصول اپنی نیت کو خالص کیا جائے، اور دوسرا اصول قرآن مجید سے وابستگی قائم کی جائے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ایک تیسرا اصول ہے۔ تزکیہ اور تربیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میری اور آپ کی زندگی کا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جب تک میرے لیے آئیڈیل قرار نہیں پائے گا، جب تک میں اسے آئیڈیل نہیں سمجھوں گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالوں گا، میری تربیت اور تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس لیے قرآن مجید نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں یہ بات پیش کر دی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ یاد کیجئے اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ تمہیں کتاب سے بھی نوازا ہے، کتاب کو نازل کیا ہے، اور حکمت و دانائی سے بھی نوازا ہے، جس کے ذریعے اللہ عز و جلال نصیحت کرتے ہیں۔ یہ حکمت و دانائی کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی باتوں کا نام ہے۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی حدیث، یہ حکمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ لوگوں کو پہنچائیے کیا چیز جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ ہیں مبلغ اول، مبلغ اعظم۔ دنیا میں دعوت، تبلیغ اور تربیت کا کوئی بھی مبارک سلسلہ ہو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ترتیب نہیں دیا جائے گا،
آپ کے طریقہ مبارک کی روشنی میں ترتیب نہیں دیا جائے گا، وہ دعوت اور تبلیغ، وہ تربیت اور تزکیے کا پہلو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ مبلغ اعظم اللہ کے رسول ہیں، داعی اعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ قرآن مجید نے تو ایک تیسری بات بھی بیان کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر دنیا کے سامنے اس کو بیان کر دیں۔ کس چیز کو؟ جو ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو سب سے بڑے کائنات میں مفسر، مبین اور مفصل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کا مفہوم اور مدعا، اس کی تفسیر، اس کا بیان، اس کی وضاحت وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل ماننا یہ تزکیے کا تیسرا اصول ہے۔ آپ نے اس قرآن کو کیسے پڑھایا؟ آپ نے اس قرآن کو کیسے پڑھا؟ آپ نے صحابہ کی تربیت کیسے کی؟ آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیسے کیا؟ کیونکہ سب سے بڑے معلم تو وہی ہے۔ اللہ نے ایسا معلم تو دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو مومنوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جن میں ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جن کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی تربیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تعلیم، تدریس کے تمام زاویوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ترتیب نہ دیں۔ ان سے وابستگی جب تک نہیں ہوتی، اللہ کے رسول سے رہنمائی جب تک ہم نہیں لیتے، ہمارا کوئی تعلیمی زاویہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے تعلیمی زاویہ ہی کہہ دیں۔ وہ فن تو ہو سکتا ہے دنیا کو دھکا لگانے کے لیے، کیونکہ علم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، اور تقرب الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے ایک چوتھی بات بھی پیش کر دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی نمونہ سمجھنا ہے، جس چیز کو اس ہستی نے حلال کہا ہے وہ میری اور آپ کے لیے حلال ہوگی، جس چیز کو اس ہستی نے حرام کہہ دیا ہے، ناپسند کہہ دیا ہے، وہ میرے اور آپ کے نزدیک بھی حرام اور ناپسند ہی ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ۔ اللہ کے رسول تو آئے اس لیے وہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں اللہ کے حکم کی روشنی میں، اور خبیث چیزوں کو حرام کریں۔ اور وہ بوجھ جو امت کے اوپر ہے، جو انسانوں کے اوپر بوجھ ہیں اور اغلال ہیں، ان کو تو اتارنے آئے، ان کو آسان دین دینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پانچویں بات بھی سمجھائی ہے کہ میں اور آپ اگر تربیت اور تزکیہ چاہتے ہیں تو اس ہستی کو اس اعتبار سے بھی آئیڈیل بنائیں کہ امت کا ہر فیصلہ ان کے فرامین کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لائق نہیں ہے، نہ کسی مومنہ کے لیے لائق ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اس کے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اس کے فرمان اور حدیث کی شکل میں، تو پھر مومن مرد اور مومن عورت اپنی رائے اختیار کرے؟ نہیں، اس وقت اسے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ماننا ہو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا یہ واضح گمراہی میں چلا گیا۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ ہر قسم کے جھگڑے اس کا حل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی نہ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک تیری بات کو حتمی بات نہیں مان لیتے اس وقت تک مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور صرف مانے ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں کوئی بات بھی نہ رکھیں، سر تسلیم خم کر دیں، خوشی سے قبول کریں کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی قائم کرنے اور اسے آئیڈیل بنانے کا ایک آسان راستہ دیا ہے، اور فرمایا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی تو محبت ہے، یہی تو اس ہستی کو آئیڈیل بنانا ہے، یہی تو معنی ہے کہ میں نے اس ہستی کو نمونہ بنا لیا، جس چیز کا اس نے حکم دے دیا میں نے اسے قبول کر لیا، جس چیز سے منع کر دیا میں اس سے رک گیا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے ہم نے نمونہ بنایا ہے جو اللہ ذوالجلال کی رضا چاہتے ہیں، جو آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، جو اسی اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں جس نے یہ نعمت عطا کر دی۔ اللہ ذوالجلال اس ہستی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب تک میں اور آپ نمونہ نہیں بناتے تربیت نہیں ہوتی۔ کیوں تربیت اور تزکیہ نہیں ہوتا؟ جب تک اس ہستی کی اتباع نہیں ہوگی ہدایت ہی ممکن نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت پہ گامزن صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور اسی سے انسان کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو۔ مالک الملک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت کرو گے، دل کی خوشی سے بات مانو گے، تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہو۔ گمراہیوں سے انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ تزکیہ کیسے ہوگا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا۔ صحیح الجامع کی روایت 2937 ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی۔ لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری زندگی اور میرا طریقہ، میری سنت۔ ان دو چیزوں کو تھامو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من
دساها۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو یہ بھی فرمایا کہ ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیا، قیامت کو ساتھ بھی تو اسی ہستی کا ملے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ قیامت کو نصیب فرمائیں گے جس پہ اللہ کا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں اور آپ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور میں نے اس ہستی کو آئیڈیل بنایا ہے؟ اس کے لیے 6 اصول یاد کرنے والے ہیں، اور ان مبارک گھڑیوں میں جو آپ کام کریں، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں جو آپ عمل کریں، ان اصولوں کی روشنی میں کیجیے۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کے بارے میں شریعت نے سبب بیان کر دیا۔ جس چیز کا سبب شریعت نے بیان نہیں کیا وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو نماز 2 رکعتیں ادا کر کے نکلتے، گھر واپس آتے تب بھی 2 رکعتیں ادا کرتے۔ یہ تو ہوئی سنت۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں اور اپنے 2 سے 3 منزلوں پر مشتمل گھر کے ہر کمرے میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، یہ حدیث میں آیا ہے، تو یہ حدیث اور سنت ثابت کرنی پڑے گی۔ اس کا سبب ڈھونڈنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہیں حکم دیا، یہ سنت نہیں ہوگی۔ سنت کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ نیل گائے کتنی مزیدار، ہرن کتنا ٹیسٹی، لیکن قربانی میں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا۔ قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے، بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانور ہیں۔ اب ہرن اور نیل گائے جو جنگلی جانور ہیں، ان کو اپنے مزے اور لذت کی بنیاد پہ کوئی کرنے والا کیسے کہے گا کہ میں نے سنت کے مطابق کام کیا؟ سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل وہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے، تیسرا اصول یہ ہے کہ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی تعداد بھی شریعت نے طے کی ہے۔ آپ وضو کریں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوئیں۔ اگر کوئی کہے نہیں میں نے تو 10 مرتبہ دھونا ہے، صفائی ہے نا، اچھی بات ہے نا کہ اچھی طرح وضو کروں گا، اس سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے فقد اعتدى او ظلم، اس نے ظلم بھی کیا اور زیادتی بھی کی۔ امام مالک سے کسی نے کہا کہ میں نے 3 سے 5 مشکیزیں اپنے جسم پہ بہائی ہیں، میرا غسل ہو گیا؟ کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بھلا دیوانوں اور مجنونوں پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ تم نے اتنا پانی ضائع کر دیا اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ چوتھا اصول یہ ہے، شریعت نے اس کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے کہ سنت کیا۔ نماز کی کیفیت اور وضو کی کیفیت آپ کے علم میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے بہت تھکاوٹ ہے آج، میں پہلے سجدے کر لیتا ہوں
اٹھ کے رکوع کر لوں گا اور پھر قیام کر کے سلام پھیر لوں گا، کام وہی ہیں، لیکن نماز کی یہ کیفیت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان کی ہے، جو دکھائی ہے صحابہ کرام کو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ پانچواں اصول، اس چیز کو سنت کہیں گے جس کی جگہ کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اس وطن عزیز میں 55 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں اور آپ نماز پڑھیں، اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں پڑھ لیں تو 55 سال کی نمازوں سے افضل وہ ایک نماز ہوگی۔ لیکن آپ اگر اس وطن عزیز کے خوبصورت سے خوبصورت جگہ اور محل کے ایک نہیں، 7 نہیں، 700 چکر لگا لیں تو یاد رکھنا اس کا وہ اجر نہیں مل سکے گا جو بیت اللہ کا ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت ہے، جس کے وقت کا تعین بھی اللہ کے رسول نے کیا اور اللہ نے کیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ منی میں اور عرفات میں تو بہت ازدحام ہو جاتا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں محرم کے آخر میں جاؤں گا، عرفات بھی خالی ہوگا، منی بھی خالی ہوگا، تو سکون سے میں اکیلا حج کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج کے مہینے طے شدہ ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں تزکیہ اور تربیت کی اس خواہش کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں میں اور آپ آئیڈیل نہیں بنا لیتے۔ مالک الملک ہمیں توفیق سے نوازے اور اسی ہستی کا ساتھ قیامت کو نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔